اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یعنی کہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا وہ افسانہ تھا، اور آج پھر سے ہم افسانہ کے بارے میں چند اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں افسانہ جو لکھا ہے درد کا مارا، اس کے جو مصنف ہیں وہ پشکر ناتھ ہے۔ یعنی کہ آپ کی نصاب میں درد کا مارا جو افسانہ لکھا گیا ہے اس کے مصنف جو ہے وہ پشکر ناتھ ہے۔ درد کا مارا جو افسانہ ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم پشکر ناتھ کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، پشکر ناتھ جو تھے وہ سری نگر کے محلہ بٹیار میں 31 مئی 1932 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے BA مکمل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور ایک مدت تک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے منسلک رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا جو زیادہ وقفہ ہے وہ انہوں نے جموں میں گزارا۔ پشکر ناتھ جو تھے ہماری ریاست اور بیرون ریاست کے ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہے۔ یعنی کہ ہماری ریاست میں اس کو ہر ایک جانتے ہیں، اور ریاست سے بیرون جو ہے باقی ریاستیں ہیں ان میں بھی یہ بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کی جو ادبی زندگی کا آغاز ہے وہ 1953 عیسوی میں ملک کے نامور جریدے 20ویں صدی میں ان کے پہلے افسانے، جو انہوں نے پہلا افسانہ اپنا لکھا ہے کہانی پھر ادھوری رہی کی اشاعت سے ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی کہانیاں برصغیر ہند و پاک کے بہت سے رسائل و جرائد میں چھپنے لگیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند و پاک دونوں ممالک میں ان کی شہرت ہونے لگی۔ ان کا جو افسانہ ہے وہ اتنا مشہور ہوا کہ انہوں نے اپنی شہرت کا سکہ جما لیا، انہوں نے اپنی شہرت کا سکہ منوا لیا اپنے اس افسانے سے۔ پشکر ناتھ جو ہے پشکر ناتھ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر مشہور ہو چکے ہیں، ان میں زیادہ تر اندھیرے اجالے، ڈل کے باسی، عشق کا چاند اندھیرا اور کانچ کی دنیا شامل ہیں۔ یہ افسانے ان کے زیادہ مشہور ہوئے، اور پہلے دو مجموعوں پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعامات ملے۔ جو پہلے ان کے دو یہ افسانے ہیں، ایک ہے اندھیرے اجالے، ڈل کے باسی جو ہے، ان پر انہیں انعامات ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے حاصل ہوئے۔ اور افسانوں کے بعد یعنی کہ افسانوں کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور اسٹیج ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ان ڈراموں کو بھی وقتاً فوقتاً اعزازات سے نوازا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے جو ڈرامے لکھے ان کو شائعین نے اتنا پسند کیا، ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ ان ڈراموں کی وجہ سے بھی انہوں نے بہت سارے اعزازات حاصل کیے ہیں۔ فنی اعتبار سے جو پشکر ناتھ ہیں، پشکر ناتھ کی جو کہانیاں اور ڈرامے جو ہے وہ یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ افسانے اور ڈرامے کے فن کی نزاکتوں سے واقف ہے۔ یعنی انہیں اپنے ڈکشن پر انہیں مہارت حاصل تھی، الفاظ کا انتخاب بڑے محتاط طریقے سے کرتے تھے۔ کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر، پھل پھول، دریا جو ہے، چرندے پرندے،
جھرنے جو ہیں اور چرند پرند جو ہیں، یہاں کا آب و ہوا، یہاں کا جو موسم ہے، ان کا ذکر، ان سب چیزوں کا ذکر پشکر ناتھ نے اپنی کہانیوں میں استعمال کیا ہے۔ پشکر ناتھ نے اپنی کہانیوں میں انہی چیزوں کو موضوعات بنایا ہے۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں میں انہی موضوعات کو، یعنی کہ انہی موضوعات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو ابھارا، اس سے انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے لایا۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں سے جو ہے کشمیر کے دکھ درد کو سمجھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہیں۔ اس سے کشمیر کے حالات و واقعات بھی لوگوں تک پہنچ گئے۔ اس سے ان ڈراموں میں، ان افسانوں میں، ان کہانیوں میں انہوں نے کشمیر کے جو حالات تھے ان پر بھی بحث کی۔ انہوں نے کشمیر کے جو یہاں کا جو دکھ ہے، یہاں کا جو درد ہے، اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو بھی بیان کیا۔ پشکر ناتھ جو ہیں، انہوں نے لاسٹ پہ جموں میں انتقال کر گیا، ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ جموں میں ہوا، اور اس کے